ڈکی بھائی والا سین تو آپ سب کو پتا تھا کہ بھائی ڈکی بھائی کا کیا سین ہوا، کیسے وہ جیل تک گیا، اور اب اس کے کیس میں ایک نیا رخ آیا ڈکی بھائی کی فیملی کی جانب سے جناب 1.5 کروڑ روپے کی پیمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا کہ بھائی جس محکمے نے اس کو پکڑا تھا وہیں کا ڈائریکٹر بھائی کرپشن میں ملوث نکلا، حالانکہ آپ کے سامنے اس نے کتنے ولاگز بنائے، مطلب ولاگز تو نہیں، کتنے انٹرویوز دیے اور کہاں کہاں جا کے انٹرویو دیے کہ بھائی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فیصلہ آپ کرتے ہو، ایک فیصلہ اوپر والا کرتا ہے، تو اللہ نے اپنا فیصلہ دکھایا۔ ابھی تک تو اس پہ کیس ہوا ہے، آپ کہتے ہیں نا جب تک کیس ہوا ہو وہ مجرم نہیں ہے۔ سیم نہ ڈکی پہ فی الحال اس طرح ہے اور نہ جو ڈائریکٹر ہیں ان پہ۔ یہ تو صرف آپ سسٹم کی چیزوں کو دیکھیں اور سمجھیں۔ میں کسی کے اوپر کوئی تنقید یا کوئی وہ نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تو صرف اور صرف ایک چھوٹا سا محکمہ تھا جس میں یہ کیس سامنے آیا سوشل میڈیا پہ، اس کی کیا کہتے ہیں ڈکی بھائی کی وائف نے جو ہے کیس کیا، تو یہ چیز سامنے آئی۔ اگر وہ کیس نہ کرتی تو شاید یہ کبھی کسی کے سامنے آتا بھی نہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو آر ڈی مغانی بلاگز۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویسے بھی ہائی پروفائل کیس، کیونکہ ایک بندہ مشہور اتنا تھا اور ہائپ ہوا سوشل میڈیا پہ، بڑا اثر دکھا رہا ہے۔ آپ کے جتنے بھی سارے کیا کہتے ہیں یہ جو انٹرویورز ہیں انہوں نے یہی کوشش کی کہ بھائی ان کو تو نیوز کانٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے اپنا کانٹینٹ پورا کر لیا۔ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا، چھوٹی جگہ پر جو ہے ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے دی، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ فیس کرتے ہیں اس چیز کو۔ دفتروں میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیگل کام ہوتا ہے آپ کو پھنسا دیا جاتا ہے اور آپ کو جو ہے اسی چکروں میں آپ کو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، اور آپ یہی کوشش کرتے ہو کہ یار ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ یار چند پیسے دے کے بندہ اپنا کام نکلوا لے۔ اور یہ روٹین ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوں، ملک ریاض کا آپ لوگوں نے بیان سنے تھے، اس کے ٹی وی پہ جیو نیوز پہ بیٹھ کے اس نے یہ چیز کہی تھی کہ یار میرا جہاں پہ کام رک جاتا ہے، ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو میں فائل کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں۔ تو اس پہیے لگانے کا مقصد تو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی بہتر سمجھتا ہوں، سب سمجھتے ہیں۔ اب آپ سین اور سینیریو کو خود سمجھیں کہ بھائی ڈکی کے پیچھے بھی سورسز تھے، انہوں نے سورسز لڑائے، آخر ایویڈنس رکھا۔ اتنا بڑا کسی محکمے کے اوپر کیس کرنا آسان بات نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہی ہمارا عام بندہ جو ہوتا ہے، یا میں ہو گیا یا آپ ہو گئے، آپ اندازہ لگاؤ کیا آپ کسی کے اوپر کیس کر سکتے ہو؟ ہم تو بھائی کہتے ہیں بس وقت گزر رہا ہے، ادھر کا نظام ایسا ہے اور اس نظام کو چلا رہے ہیں، لیکن آخر کب تک اس طرح چلے گا؟ یہ تو چلو پکڑے گئے، جو نہیں پکڑے جا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو اس چیز میں ملوث ہے، جو ہر ایک چھوٹے سگنیچر کے لیے پیسہ لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو درمیان میں یاد ہو کہ موٹر سائیکل پہ جب سختی ہوئی تھی تو بایزید خروٹی نے جو ہے ایکسائز آفیسر کا نام لیا تھا، اس نے لیا تھا، ٹھیک ہے نا، میں نے نہیں، تو اس نے نام لیا کہ بھائی وہ ایک سائن کا پتہ نہیں 2000 کے 3000 روپے لیتا ہے۔ اب میرا کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ دیکھو کہ ایک سائن کے اگر کوئی بندہ 2000 سے 3000 روپے لیتا ہے تو مینس کرپشن ہی ہو رہی ہے نا بھائی، ایک لیگل کام کے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اب اس کا ان کو کون پکڑے گا؟ ضروری ہے کہ ایک دوسرا ادارہ آئے گا اس کو پکڑے گا، تو یہ سسٹم کبھی نہ کبھی ختم تو ہونا چاہیے نا، اگر اس طرح تو نظام نہیں چلے گا۔ آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ سسٹم کے اوپر بات کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کے اوپر خاص کر ویڈیو بنا دینا یہ تو اور ہی بڑی مشکل میں بندہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے تو صرف اسے کوشش کی ہے کہ یار بندہ اس چیز کو روکے، لا جو ہے اس کو پورا مضبوطی کے ساتھ آپ بولتے نا پکڑ لیں۔ یقین کرو ہر بندہ پھر اصول کے ساتھ چلے گا، بے اصولہ کوئی نہیں چلے گا۔ غلطی ہوگی تو اس کو یقین ہوگا کہ ہاں مجھ سے غلطی، اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے گا، جو قانون ہوگا اس کی پاسداری کرے گا۔ ابھی تو یہ حل ہے نا بھائی کہ یار کر بھی لیا اور پیسے دے دیے، جان چھوٹ گئی، یہ چیز ہے۔ اسی لیے تو ہر بندہ یہی کہتا ہے پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، ہر چیز آپ کا ہے۔ نظام ایسا بنا دیا کہ بھائی لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور نظام کو جو ہے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی لوگ پیسے کے اتنے دیوانے ہیں کہ بھائی یہ جو گیم کی ایپس ہیں جہاں پہ ڈکی کا سین بنا، آج تک لوگ اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، لوگ کھیل بھی رہے ہیں۔ یقین کریں کہ وہ گیم اتنا بڑا فراڈ ہے، اتنا بڑا فراڈ ہے جس کی کوئی حد ہے۔ اور میں نے خود اس کو ایک دفعہ کھیلا، چیک کیا، صرف چیک کرنے کے لیے کہ بھائی اس کا نظام ہے کیا۔ وہ تھوڑی اتنے پاگل ہیں کہ بھائی آپ کو کہیں کہ آپ گیم کھیلو اور پیسے جیت جاؤ، آپ کو پہلے پیسے لگانے پڑتے ہیں۔ کسی بھی جو بھی اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے وہ نہیں بتاتا کہ بھائی کہتے ہیں بس گیم کھیلو اور پیسے جیتو۔ اول آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں،
جوا کھیلنا پڑتا ہے آپ کو، تب جا کے آپ پیسے کماتے ہیں، اور یہ سارا اللیگل کام ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں بندے کے یہاں جو سوچ ہے خاص کر ہمارے والوں کی کہ بھائی پیسہ کمانا ہے، جیسے تیسے کیسے پیسہ کمانا ہے، پیسہ جو ہے پیسہ ایمان بنا دیا لوگوں نے۔ اور یہ چیز تو ایک اور عام سی ہو گئی ہے، لوگوں کو حرام حلال سے فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ نے طارق جمیل کا بیان سنا ہوگا، چلے میں تھوڑا سا کلپ اس میں ڈال بھی دیتا ہوں۔ ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے اور سیکٹریوں سے اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے ملک ہم نے نہیں لوٹا، اللہ کی قسم ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا، اللہ کی قسم ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ آپ نے کلپس خود سن لیا کہ طارق جمیل صاحب نے کیا فرمایا۔ یہ بھائی اوپر سے لے کے نیچے تک سارے لگے ہوئے ہیں، لوٹنے میں، چوری کرنے میں، حرام اور حلال کا کوئی فرق رہا ہی نہیں۔ کوئی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار میرے بچوں کے اوپر کل کو کیا اثر پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں جی پیسہ نعوذ باللہ بس یہی ہے، اور آخرت کی تو فکر ویسے بھی کسی کو نہیں ہے۔ آخرت کی بات بولتے نا، اب اس زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں ڈرپوک لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے ڈرپوکی والی کیا بات ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے جانا ہے ایک دن، اور آپ نے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے جو آپ کو آپ کی کتاب میں لکھا گیا، آپ کو بتایا گیا، آپ کو سمجھایا گیا۔ اللہ نے جو ایک آیت نازل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کیا میری آیتیں تم تک نہیں پہنچیں؟ تو کوئی کیسا بندہ بتا دے، اور خاص کر مسلمان، کہ آپ تک آیت نہیں پہنچی، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ کام کرتے ہیں اس کا مطلب آپ ڈھیٹ ہو، آپ کی ذات پہ فرق نہیں پڑتا۔ اور لوگوں کو کہوں گا اس کے آگے بین بجانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اس کو سمجھانے کی، کیونکہ سمجھ سے باہر ہے۔ سمجھانے جاؤ گے بھی تو ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا جواب سننے کو ملے گا، ہم تو دیکھ چکے ہیں۔ لوگوں کی سوچ چیک کریں، وہ کہتے ہیں یار جب یہ کر رہا ہے تو یار میں کیوں نہ کروں، دنیا کر رہی ہے میں کیوں نہ کروں۔ یار دنیا نے اپنا حساب دینا ہے قبر کا، آپ نے اپنے قبر کا حساب دینا ہے، تو خود سوچیں اور عقل مند بنیں۔ پہلے یہ سائیڈ ایریاز میں چلتا تھا لاٹری سسٹم، میں نے پہلے بھی اس کے اوپر 2 دفعہ ولاگ بنا چکا ہوں۔ اب بھی لوگ لاٹری اسی طرح لے رہے ہیں کہ بھائی 2000 روپے میں یا بائک مل جائے گی یا گاڑی مل جائے گی۔ اگلے بندے بھی اتنے سٹرونگ ہیں، وہ بھائی کراؤن گاڑیاں مار کے سیوک لینڈ کروزریں، اگلے کا بولتے ہیں نا فل ٹائم لالچ پیدا کیا جاتا ہے کہ یار 2000 روپے میں یہ ملے گی۔ اچھا مزے کی بات سنیں، لاٹری اگلا جیت بھی چاہتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں جی اپنے ساتھ 2 بکریوں کا پیسے لانا، کیونکہ بھائی آپ کو 2000 میں گاڑی مل رہا ہے تو ہمیں کم سے کم بکرا تو کھلاؤ۔ تو وہ بندہ لالچ کر جاتا ہے کہ کیا ہے 20-25 ہزار روپے میں مزید، اور تقریباً سمجھو کہ لاکھ روپے بھی اگر اس کی انویسٹمنٹ ہے یہ لاٹری سسٹم میں، تب بھی وہ منافع میں ہے، لاکھ روپے میں کدھر گاڑی ملتی ہے۔ تو یہ لالچ، یہ جوا، یہ حرام لوگ بھول گئے بھائی، ایمان کے ساتھ تعلق رہا ہی نہیں۔ جو کر رہے ہیں، جو کروا رہے ہیں، ان کو آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے، ان کو بتایا بھی گیا ہے۔ حالانکہ ہمارے جو کوئٹہ کے مفتی صاحب ہیں بڑے، مولانا نور الدین صاحب، انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ بھائی یہ حرام ہے۔ کئی دفعہ ان کے بیانات میں نے سنے، لیکن لوگ نہ خریدنے والے پاس آ رہے ہیں اور نہ بیچنے والے۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی آپ لوگوں سے یہی عرض کی، میں نے کہا ایک ٹائم تھا پرانے زمانے کے لوگ نیکی کے پیچھے بھاگتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، حتیٰ کہ خود کو بھوکا رکھتے، اگلے کا پیٹ بھرتے کہ بھائی اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ آج ہم میں سے کسی کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ بھائی اللہ ہم سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ، یہ الفاظ ادا کیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟ وہ تو وقت بتائے گا، پھر انسان روئے گا کہ ایک موقع مل جائے، پھر موقع ملنا نہیں ہے۔ یہ تھا ایک شارٹ ولاگ، میں نے کہا بنا دوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔